یہاں سے بخیریت مدینہ پہنچ گئے تو عزت والے ان ذلیل لوگوں کو نکال باہر کریں گے۔ پھر اس نے اپنی قوم سے کہا، یہ سب تمہارا اپنا کیا دھرا ہے۔ تم لوگوں نے انہیں اپنے ہاں پناہ دی اور انہیں اپنی دولت میں شریک کیا، اور اگر تم نے ان سے ہاتھ روک لیا تو یہ لوگ یہاں سے خود بخود ہی چلے جائیں گے۔ زید بن ارقم نے اس کی تمام باتیں رسول خدا تک پہنچائیں۔ اس وقت رسول خدا کے ساتھ عمر بن خطاب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیں، میں اس منافق کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ رسول خدا نے فرمایا، اگر تم نے ایسا کیا تو اس کی وجہ سے بہت سے لوگ حرکت میں آ جائیں گے۔ حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ نہیں چاہتے کہ اسے کوئی مہاجر قتل کرے تو آپ سعد بن معاذ اور محمد بن سلمہ انصاری کو حکم دیں کہ وہ اس کو قتل کر دیں گے۔ رسول اکرم نے فرمایا، میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہنے لگیں کہ محمد اپنے ہی اصحاب کو قتل کر رہا ہے۔ عبداللہ رسول خدا کے پاس آیا اور قسم کھا کر کہا کہ آپ کو جو کچھ بتایا گیا ہے وہ سب جھوٹ ہے، ایسی کوئی بات سرے سے ہوئی ہی نہیں۔ انصار نے زید بن ارقم کی خوب ملامت کی اور عبداللہ سے کہا، تمہارے لیے بہتری اسی میں ہے کہ تم رسول خدا کے پاس جا کر معذرت کرو اور ان سے استغفار کی درخواست کرو۔ عبداللہ نے گردن مروڑ کر جواب دیا، تم نے مجھے ایمان لانے کے لیے کہا تو میں تمہارے کہنے پر ایمان لایا، اور تم نے مجھے زکوہ دینے کا حکم دیا تو میں نے تمہارے کہنے پر زکوہ دی۔ اب بس محمد کے سامنے سجدہ کرنا باقی رہ گیا ہے۔ اس کی باتوں کے جواب میں اللہ نے سورہ منافقین کی مذکورہ آیات نازل فرمائی۔ اس تمام تر بحث کا نتیجہ یہ ہے کہ سورہ منافقین کی ان آیات میں جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، جبکہ اس سے فرد واحد مراد ہے۔ قرآن مجید میں ایسی بہت سی آیات موجود ہیں جن میں صیغہ جمع کا استعمال ہوا اور اس سے فرد واحد مراد لیا گیا۔ ایسی بیسیوں آیات میں یہ آیات بھی ساز ہیں۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ إِن تُؤْذِهُ، اور ان میں وہ بھی ہیں جو نبی کو اذیت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو نزاکان ہیں۔ اذیت دینے والا ایک فرد تھا، جبکہ صیغہ جمع کا ہے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، آل عمران، آیہ 173۔ وہ لوگ جن سے لوگوں نے کہا تھا کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں۔ اس آیت میں بات کہنے کی نسبت ایک گروہ کی طرف کی گئی ہے، جبکہ اس سے مراد بھی فرد واحد ہے۔ یقولون هل لنا من الامر من شیء، آل عمران 124۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا اس معاملہ میں ہمیں بھی کوئی دخل حاصل ہے۔ یہ الفاظ اگرچہ جمع کے ہیں لیکن یہاں بھی بات کرنے والا فرد واحد بھی تھا۔ اس بحث کا نتیجہ یہ ہے کہ بعض اوقات صیغہ جمع سے فرد واحد مراد ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آیت ولایت میں اگرچہ جمع کے صیغے استعمال ہوئے ہیں، پھر بھی اس سے تنہا حضرت علی علیہ السلام مراد ہیں۔ بے اولی الامر علی اور ان کی اولاد سابقہ روایات سے یہ ترشح ہوتا ہے کہ رسول خدا کے بعد حضرت علی ہی مومنین کے آقا اور ان کے ولی امر تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، النساء 65۔ ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اور جو تم میں صاحبان امر ہوں ان کی اطاعت کرو۔ اس آیت مجیدہ کی تفسیر کے لیے حسب ذیل احادیث بلا حصہ فرمائیں۔ الف شواہد تنزیل میں حضرت علی سے مروی ہے کہ انہوں نے اس آیت مجیدہ کے نزول کے بعد رسول خدا سے پوچھا کہ اولی الامر سے مراد کون ہے؟ رسول خدا نے فرمایا، انت اولہم، تو ان کا پہلا فرد ہے۔ بے آیت وَوَلَّى الْأَمْرِ مِنْكُمْ کے متعلق مجاہد نے کہا، اس سے علی بن ابی طالب مراد ہیں۔ اللہ تعالی کے حکم سے رسول خدا نے انہیں مدینہ میں حاکم مقرر کیا، اور اللہ نے اپنے بندوں کو اس کی اطاعت کا حکم دیا اور اس کی نافرمانی سے منع فرمایا۔ جب ابو بصیر نے امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، یہ آیت علی بن ابی طالب کے متعلق نازل ہوئی۔ میں راوی نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے علی اور اس کے اہل بیت کا نام قرآن میں کیوں نہیں لیا؟ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، تم ان سے کہو کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں نماز قائم کرنے کا حکم دیا۔